أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين اتبعوا لو أن مشرکین کے بارے میں بات چل رہی تھی. قیامت والے روز جب وہ اٹھیں گے تو اس وقت کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے. تمام رشتہ داریاں، تمام تعلقات، تمام دوستیاں ختم ہو جائیں گی. وہ تقطعت بہم الاسباب، یہ تو گزر چکی. آئی سمجھ میں آئی؟ وہ یہ جملہ بولیں گے، یہ منظر دیکھ کر جو پیچھے چل رہا تھا. وقال الذین اتبعوا، کون بولیں گے؟ متبعین، تاکہ کسرے کے ساتھ جو پیروی کرتے تھے نا اپنے متبع کی، اپنے بڑے کی، تو یہ متبعین بولیں گے لو ان لنا کرۃ، یہ لو آ گیا. کاش اے اللہ ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، ہم ان کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے. کس کی؟ اپنے متبعین کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے، جن کی ہم پیروی کرتے تھے نا. ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، اب ہم ان کے تابع نہیں بنیں گے. لو ان لنا کرۃ، کیا کہا؟ اے رجعۃ الی الدنیا، اے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دے. ایک تو پہلے لوٹایا تھا نا، ایک مرتبہ پھر تو دنیا میں لوٹا دے. لو آیا یعنی کاش ایسا ہو جائے، پھر ہم ان کے سائے سے بھی بھاگیں گے، پھر ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے، پھر یہ تابع مطبوع والا چکر نہیں بنے گا، پھر ہم ان کے تابع نہیں بنیں گے. وَنَتَبَرَّأُ مِنْهُ، ہم ان سے ایسے ہی برات کریں گے کما تبرؤ منا، جیسے آج کے دن یہ ہم سے برات کا اظہار کر رہے ہیں. یہ آج ہم سے منہ موڑ رہے ہیں نا. اللہ ایک مرتبہ دنیا بھیج دے، لو کاش ایسا ہو جائے، تو پھر کیا ہے، پھر ہم ان سے بھی اعراض کریں گے، ہم ان سے منہ موڑ، ہم ان کے تابع نہیں بنیں گے، یہ ہمارے متبع نہیں بنیں گے. اللہ ایک مرتبہ بھیج، یہ اللہ اس نقشے کو کیسے، اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ جو ہونا ہے اللہ نے پہلے ہی بیان کروا دیا. وَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ، ہم ان متبوعین سے، ہم ضمیر کا مطلب بتا دیا، جن کی ہم پیروی کرتے تھے نا اس کو متبوع کہہ لو، متبع کہہ لو، بات ایک ہی ہے. ہم ان متبوعین سے ایسے ہی برات کریں گے کما تبرؤ منا، جیسے یہ آج ہم سے برات کا اظہار کر دیں. ایک مرتبہ بھیج دیں، پھر یہ ہمارے متبع نہیں بنیں گے، ہم ان کے تابع نہیں بنیں، ہم ان کے متبع نہیں بنیں گے. کما تبرؤ منا اليوم، جیسے یہ ہم سے برات کا اظہار کر رہے ہیں آج کے دن، یعنی قیامت والے دن. اللہ ایک دفعہ بھیج دے دنیا میں، ہم بھی ایسا ہی کریں گے، پھر ان کے متبع اور تابع نہیں بنیں گے، کہ ہم بھی برات کا اظہار کریں گے دنیا میں جیسا یہ آج آخرت میں ہم سے برات کا اظہار کر دیں. وَلَوْ لِلتَّمَنِّ، وہی آیا لو ان لنا، لو تمنا کے لیے ہے، مانا کاش ایسا ہو جائے ایک مرتبہ اللہ دنیا میں، پھر ہمیں دیکھے، پھر ہم بالکل ان کی پیروی نہیں کریں گے. فَنَتَبَرَّأُ، جواب یہ نتبرؤ جو ہے یہ اس تمنا کا جواب ہے. کاش ایک مرتبہ اللہ بھیج دے تو پھر ہوگا کیا؟ جواب کیا؟ پھر ہم ان سے برات کا اظہار کریں گے، پھر یہ ہمارے متبوع اور متبع نہیں دیں گے، ہم ان کے تابع نہیں ہیں، بالکل پیروی نہیں ہے. یہ جواب آ گیا. یہ آگے اللہ تعالیٰ کا جملہ آ گیا. كذلك يريهم الله، یہ جملہ معترضہ آ گیا. پہلے تو ان مشرکین کی بات چل رہی تھی نا، آگے اللہ فرما رہے ہیں یہ جملہ معترضہ. كذلك، اس میں اشارہ ہے نا
مشاملے چاہیے. کذالک ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے کذالک کما اراہم شدۃ عذابی والتبری بعضهم من بعض، یہ کذالک آ گیا، تشبیہ آ گئی نا، اشارہ مشاملے سے تشبیہ آ گئی. ایسے ہی کیسے، تشبیہ ہے نا، مشبہ بھی. جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو شدت عذاب دکھلایا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے تبرری دکھلائی، کیسے مطبوع تابع کے برات کا اظہار کر رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ تبرری دکھلا دی، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے روز کیا دکھلا دیا، شدت عذاب، عذاب دکھلا دیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال بھی دکھلائیں گے ان کو قیامت والے. تشریح آ گئی سوالی کا تشریح کے لیے، جیسے وہ دکھلایا ایسے یہ دکھلائیں گے. کما اراہم شدت عذابہ، جیسے یہ دکھلایا، وہ صبر سے بعضهم من بعض، اور یہ کیسے بعض مشرک بعض سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ متبوعین اپنے تابعین سے جیسے برات کا اظہار، کیسے برات کا اظہار کر رہے، جیسے اللہ نے یہ دکھلایا ہے نا. اللہ فرما رہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ ان کے اعمال بھی دکھلائے. جو یہ شرک کیا کرتے تھے نا، دنیا میں گندے عمل کیا کرتے تھے، اللہ یہ بھی دکھلائیں گے حسرات علیہم، اس حال میں کہ یہ حسرت کر رہے ہوں گے اپنے اعمال پر. یعنی وہ اعمال، گندے اعمال، شرکیہ اعمال جو سامنے آئیں گے اس شکل میں آئیں گے کہ یہ اس پر ندامت کا اظہار کر رہے، حسرت کر رہے ہوں گے، کاش یہ کام ہم نہ کریں، کاش یہ گناہ، کاش ہم شرکی نہ کرتے. اعمالہم السیئہ، ان کے برے اعمال بھی اللہ تعالیٰ دکھلائیں گے. حسرات، حالت، اس حالت میں کہ یہ حسرت کر رہے ہیں، یہ خوش نہیں ہو رہے ہیں جو ان اعمال کے اوپر، خوشی کی حالت میں نہیں دکھلائیں گے، یہ حسرت کر رہے ہیں، ندامت کی حالت میں دکھلائیں گے، نادم ہوں گے، پریشان ہوں گے، حسرت اس حالت میں دکھلائیں گے. یہ نادم کا معنی کر دیا، نادم، نادم ہونے کی حالت میں دیکھ. وما هم بخارجین من النار، اللہ فرماتا ہے یہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں، یہ جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے. خروج فرع ہے دخول کی، داخل ہوں گے تو نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے نا. زید کمرے میں داخل ہوگا تو نکلے گا نا. نکلنا کب دیں گے؟ زید کمرے سے نکل گیا جب داخل ہو. کنویں سے فلاں چیز نکال لی گئی، یہ کب بولیں گے جب چیز داخل ہو؟ تو آنا یہ نکلیں گے نہیں، اندر سے کیا نکلا، یہ داخل ہوں گے اور داخل ہی رہیں گے، کیونکہ خروج بغیر دخول کے ہو نہیں سکتا. اس کے ساتھ لازم ہے دخول. تو خروج سے کیا نکلا؟ دخول، اور دخول ہو گیا اور کبھی بھی نکلیں گے مانا ہمیشہ دخول ہے. آخر وہ مشکل ہے نا، ہمیشہ جہنم میں ہے. بعد دخول یہ نکال دیا، کیونکہ خروج پر دخول کی ہے، دخول ہوگا تو خروج ہوگا نا. نہ کبھی نہیں نکلیں گے، اندر سے کیا نکلا، داخل ہو چکے ہیں، دخول ہے تو خروج کی بات آئی نا. جب نکلیں گے نہیں تو پھر ہمیشہ دخول نہیں ہے. وہ نظر اپنی منصب ہوگا سواجدہ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں کھاؤ. اب بظاہر اس کا ماقبل کے ساتھ بالکل کوئی جوڑ اور ربط معلوم نہیں ہو رہا. پیچھے مشرکین کا ذکر تھا اور ان کی شرارتوں کا ذکر تھا، ان کے عذاب کا ذکر ہو رہا تھا، ان کے حالات کا ذکر ہو رہا تھا. اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھا لو، حلال کھاؤ. اس کو اس کے ساتھ جوڑ نہیں، کھانے پینے کی بات تو پیچھے نہیں کر رہی تھی. آئیے اس سے شان نزول کریں گے. شان نزول کیا بن سکتا ہے؟ پیچھے مشرکین کے بارے میں بیان ہو رہا تھا کہ انہوں نے شرک کیا، بتوں کی عبادت شروع کر دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا،
اور ان کے حالات بیان ہو رہے تھے، ان کے عذاب کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا، تو کس کی بات چل رہی تھی؟ مشرکین کی، ان کے شرک کی، اور شرک پر جو ثمرہ مرتب ہوتا ہے عذاب، اس کی بات چل رہی تھی۔ اب کلو مما فی الارض، جوڑ اور ربط کیا ہے؟ کھانے پینے کا کے ساتھ جوڑ ہی نہیں، کہنے لگے جوڑ اور ربط یہ بن سکتا ہے کہ اب ان کی بعض شرارتوں کا بیان ہے، ان کے عذاب کا بیان چل رہا تھا، تو یہ عذاب کیوں ہوگا؟ ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ ایک شرارت تو یہ گزر چکی، شرک کرتے تھے، نہیں یستخرج من دون، ایک شرارت یہ بھی تھی، کس کی؟ مشرکین کی، کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ان کو حرام کر دیا۔ کیا حرام کیا؟ شوائب کو انہوں نے حرام کر دیا۔ تو جو اللہ نے حلال کی ہیں وہ حلال سمجھنی چاہیے، جو حرام کی ہیں تو ان سے بچنا چاہیے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے، مثال کے طور پر اونٹنی حلال کی ہے، کیا کرتے تھے؟ یہ اونٹنی شوائب کسے بولتے ہیں؟ صاحبہ کی جمع ہے نا، قرآن مجید میں صاحبہ موجود ہے، کیا معنی صاحبہ کا؟ صاحبہ معنی یہ ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ ہم بتوں کے نام کے اوپر چھوڑتے ہیں، ان کا تصرف حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ہم یہ بتوں کے نام کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ اب یہ بت کے لیے ہوگی، اب کس کی تعظیم ہوگی، اور تعظیم ان کی شکل میں کیا؟ اب ہم کریں گے۔ عقیدہ یہ تھا ان کا کہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، کہ جو کام ہم کہیں گے وہ کر دیں گے۔ جب انہوں نے صاحبہ کو حالانکہ کفری مولانا کر دیا تھا، حلال جو حلال کیا تھا، جس کا گوشت کو حرام کر دیا، اس کو کیا؟ اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کلوا مما فی الارض، جو چیزیں بھی اللہ، کلو مما فی الارض، جو چیزیں ما فی الارض موجود ہیں، کلو مما فی الارض، جو چیزیں زمین میں موجود ہے نا، جو اللہ نے زمین میں پیدا فرمائی ہیں، چیزیں ہیں جو زمین میں موجود ہے، وہ کھاؤ پیو کلو، بشرطے کہ وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ تو اللہ نے تو اونٹنی کو حلال پیدا فرمایا، حلال کیا تھا اور طیب فرمایا، زمانہ کیا؟ کھاؤ پیو، اپنی طرف سے حلال کو حرام کرنا۔ انہوں نے یہی کام کیا تھا، جو اللہ نے حلال فرمایا اس کو حرام کر دیا تھا۔ جب انہوں نے ایسا کیا، نہ ڈالا کیا، اتنا تو کھاؤ پیو۔ کلوا مما فی الارض، ما فی الارض، زمین میں جو بھی چیزیں موجود ہیں، مما، ان میں سے، من تبعیدی ہے نا، ان میں سے کچھ وہ چیزیں، کھاؤ، کون سی چیزیں؟ حالتہ حلالن، جو اللہ نے حلال پیدا فرمائی، اس حال میں کہ اللہ نے ان کو حلال فرمایا، ان حلال کو کھاؤ، ان طیبات کو کھاؤ، اس حلال کو حرام نہ کرنا اپنے اوپر، حلال کو حرام نہیں اور حرام کو حلال نہیں۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے اس حلال کو، اور جس کو اللہ نے طیب پیدا فرمایا تھا، اس کو حرام کر دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کرو۔ یہ طیبہ کا کیا معنی ہے؟ حلال کا معنی حلال ہوتا ہے، طیب کا کیا معنی ہے؟ کہنے کے دو معنی بن سکتے ہیں اس کی۔ ایک تو یہ تاکید بن سکتا ہے حلال، اگر اس کو حلال کی تاکید بنا دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ تو طیب کا معنی بھی کیا ہو گیا؟ حلال، اور حلال کا معنی بھی کیا ہو گیا؟ تاکید ہے۔ تو جامع دیگن دیگن کی طرح ہو گیا، کسی طرح ہو گیا؟ جب کوئی چیز مقرر ہوتی ہے تو وہ مقرر ہو جاتی ہے،
آ جاتی تو کتنی دفعہ حلال آ گیا؟ 2 دفعہ. تو اسی کی تاکید ہے نا، تو زیدن کی طرح ہو گیا نا. تاکید آئی ہے نہیں آئی ہے؟ تاکید اگر بنائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ عین اول. اس کا معنی بھی وہی. کیا معنی کیا اس کا؟ طیباً صفت مؤکدہ. اگر صفت مؤکدہ بنائیں گے، تاکید بنائیں تو عین اول بن جائے گا. او مستلزاً، یہ معنی دوسرا معنی. یہ ماقبل کی تاکید نہیں ہے، ماقبل کا عین نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی الگ ہے. کیا معنی؟ حلال کو کھاؤ اور کس کو کھاؤ؟ مستلزاً، لذت حاصل کرنے کے لیے لذیذ چیزوں کو کھاؤ. حلال ہے، حلال چیزیں اللہ نے لذیذ بھی فرمائی ہے، تو حلال کو کھاؤ اور لذیذ کو کھاؤ. حلال معنی اور ہو گیا اور طیب معنی اور ہو گیا. جو چیزیں اللہ نے حلال اور لذیذ پیدا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ. اب اس وقت میں عین اول ہوا طیب، اس سے تاکید اور معنی ہو. تاکید بھی بن سکتی ہے عین لذیذ کے معنی میں، لذت حاصل کرنے. حلال کھاؤ اس حالت میں خود کو لذت حاصل کرنے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کی ہے لذت حاصل کرنے. پھر اللہ کا شکر کرو. آ رہی ہے نہیں آ رہی چاہیے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور یہ بات کیا کرتا ہوں، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی اتباع نہ کرنا. شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان یہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے حلال پیدا کیا ہے اس کو حرام کر، اور جو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کر دو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ، خطوات کی جمع، خطوات طریقے کو بولتے ہیں. خطوات مانا صرف شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرنا، ایتدہی نہ ہو. کیا مانا؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان گناہ کی چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اس کی پیروی نہ کرنا. تو کیا کہے گا؟ یہ خنزیر کا گوشت ہے، دیکھو وہ اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرے، کتنا زبردست لگ رہا ہے، یہ بڑا ٹیسٹی ہے، یہ میرا کھاتے کو دیکھو ایک دفعہ. وہ اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا، حرام کو کی پیروی نہ کرے. ایک ساتھی کے امریکہ کے آئے تو مجھے کہنے لگے کہ صاحب آپ یہ چین جانا ہے. جب اس لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں نا تو خنزیر کا گوشت کرتا ہے، کہاں ایک صورت وہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے نا کہ خام خواہ بندے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے یار اس کو چیک کر کے دیکھو کتنا پیارا خوبصورت لگ رہا ہے. یہ شیطان لگے بنا کر خوبصورت بنا کر پیش کر، تم اس کی پیروی نہ کرنا. حلال کھانا حرام نہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ شیطان حرام کو مزین اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا. علم حاصل ہوگا تم اس کی پیروی نہ کرنا. کیوں نہ پیروی کرنا؟ دلیل کیا ہے لا تتبعوا کی؟ پہلی دلیل یہ ہے انہ لکم عدو، وہ تمہارا دشمن ہے، تو دشمن کی کوئی بات قابل قبول نہیں، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے. دلیل کیا ابھی؟ انہ لکم عدو، عدو کے ترمیم کی عربی ہے انہ لکم عدو، اے عدو عظیم، بہت بڑا دشمن ہے، اور دشمن کی بات نہیں ماننی چاہیے. اس لیے اس کی پیروی نہ کرو، اس کی بات نہ مانو. اور وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال، اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. حلال حرام بڑا مزہ آتا ہے، حرام حلال بڑا خوبصورت بنا کر. یہ شیطان کا رستہ ہے، اس کی پیروی نہ کر. اللہ کے حلال کو حلال سمجھو، اس کو کھاؤ، حلال کو حرام نہ کرو اور حرام کو حلال بھی نہ کرو. یہ شیطان کا رستہ ہے اور وہ تمہارا دشمن ہے، اس کی بات نہ. لا تتبعوا، دلیل کیا ہے؟ مبین، باب افعال ہے، باب افعال متعدی ہوتا ہے، تو معنی کیا ہے؟ بیان کرنے والا ہے عداوت کو. یہ معنی بنتا نہیں ہے یہاں پر. تو مبین جو باب افعال ہے، فعال عام طور پر
متعدی ہے بلکہ لفظی کو متعدی بنانے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن یہاں یہ متعدی باب فعال لازمی کے نام مبین ہے بین العداوہ، اس کی دشمنی کھلم کھلا چھپی چھپی نہیں ہے، بالکل واضح دشمنی ہے۔ کس کی؟ شیطان کی، اس کی پیروی نہ کرنا۔ ایک تو دشمن ہے اور دوسرا وہ کھلم کھلا دشمن، اس کی دشمنی کو ڈٹی چھپی بات ہے، یہ شیطان کا رکھتے ہیں، اس کی پیروی نہ کرنا۔ تو کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ؟ جب اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا، آسمانوں سے نکال دیا، اس کے بعد اے اللہ مجھے مہلت دے دیجیے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، نام تاکید کے لیے، اور آپ نے پڑھ لیے اجمعین بھی تاکید کے لیے، یعنی میں ضرور ان لوگوں کو دو تاکیدوں کے ساتھ دشمن ہے میں گمراہ کروں گا، اور اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے تو بین العداوہ، کھلا کھلا دشمن ہے، کھلا کھلا کہہ رہا ہے لَآتِيَنَّهُمْ دائیں سے بائیں سے آگے سے ہر جگہ سے اس کے اوپر رہتا ہے۔ دشمن پھر بڑا دشمن، پھر کھلم کھلا دشمن، اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ لا تک کرے یہ اس کی دلیل ہے، دشمن کی طرف کھلم کھلا دشمن، اس کی بات ہم کہہ سکتے۔ ایک تو یہ کھلم کھلا یہ دلیل ہے لا تتبعوا کی، دوسری لا تتبعوا کی دلیل یہ ہے اس لیے اس کی پیروی نہ کرو جب بات کرتا ہے بری بات کرتا ہے، اچھی بات نہیں کرتا، جب بات کرے گا بری بات کرے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، گندی بات کا حکم دیتا ہے۔ تو مانا جو چیز عقل کے بھی خلاف ہے، یہ کھلم کھلا نظر آ رہا ہے، ادنا سمجھ میں رکھنے والا کہ سمجھتا ہے کہ کام گناہ ہے، غلط کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، گندا کام ہے، عقل کہہ رہی ہے۔ اور والفحشاء، فحشاء جو شریعت کے خلاف، جو عقل کے خلاف کام ہے اور شریعت کے خلاف کام ہے، یہ ان کو حکم کرتا ہے۔ اگر زنا کرو، شراب پیو، بد نظری کرو، کسی سود کے پیچھے لگا بڑا پیسہ ہے، عیاشی کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، کون کرتا؟ جب بات کرے گا غلط بات کرے گا تو یہ کرے گا، نہیں کہ اللہ نے جن کو حلال کیا ان کو حرام کر دیتا ہے، جن کو حرام کیا ان کو حلال کر دیتا ہے، سور کھلاتا ہے، مردار کھلا دیتا ہے، شراب پلا دیتا ہے، حرام حلال اور حلال حرام، یہ کون کرتا ہے؟ جب بات کرتا ہے بری بات، تو جب بات کرے گا بری بات کرے گا تو پھر پیروی کرے، اس کا بھی ہو یا لادت کا بھی ہو، لادت کا بھی، یہ دوسری دلیل ہے۔ انما یامرکم بالسوء، الفحش گناہ بنتا ہے، عقل بھی کہتی ہے گناہ، والفحشاء القبیح شرعی، شرعن کا نکلا ہے عقل، اور شریعت کی جن کو گناہ کہتی ہے، عقل جن کو برا کہتی ہے، یہ ان چیزوں کا حکم کرے، کہتے یہ کرو، گندی باتوں کا حکم دیتا ہے، گندے کام کرواتا ہے، تو گندے کام کرواتا ہے تو تم مانو یا نہ مانو، تو لا سکتے جاؤ کہ اسی کا علاج وَأَن تَقُولُوا، اور اللہ کے بارے میں وہ باتیں کیا کہتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ مثال کے کچھ شوائد کیا کرتا ہے، اللہ نے حلال کی ہے کہتا ہے، اس سے کیا بول، تم تو یہی سمجھتے ہو اللہ نے اونٹ بھی حلال کی ہے، یہ کہتا ہے حرام، وہ باتیں کہتا ہے جو تم جانتے ہی نہیں ہو، ہے نا۔ اللہ نے جن چیزوں کو صراحتاً حلال کیا ان کو حرام کر دیتا ہے، گندی بات کرتا ہے، جب بات کرتا ہے گندی بات، من تحریمی، ان کو حرام کر دیتا ہے، جن کو اللہ نے حرام نہیں کیا، اور اس کے علاوہ کہتا ہے بتوں کی پوجا کرو، گندی باتوں کا حکم ہے، جب بات کرتا ہے غلط اس کی پیروی نہ کرنا بھی، اس طرح مسلم اور اور جب ان کو پاس سے کہا جاتا ہے شیطان کی پیروی نہ کرو، ماں انزل اللہ کی پیروی کرو، کس کی پیروی کرو؟ اللہ کی پیروی کرو،
جب ان سے یہ کہا جاتا ہے نا یہ وَإِذَا قِيلَ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ کیا کہتے ہیں وَلْنَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا، ہم نے تو اس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے تو ہم کچھ کی پیروی کریں گے، ہم ما انزل اللہ کی پیروی نہیں کریں۔ اللہ کا مطلب پاگل تو نہیں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون، اگر کہ والد کوئی غلط بات ہی کہتا ہو، آباء کوئی غلط بات ہی کہتے ہو، پھر بھی ان کی پیروی کریں گے۔ آواز میں نے کلانے لگا دو کیوں میں کلانے لگا دیں گے؟ کیا معنی یہ ہے اشخاص کی پیروی نہیں ہونی چاہیے، صحیح کی پیروی کے لیے معیار صحیح ہے غیر صحیح ہونا ہے، تو صحیح کی پیروی ہونی چاہیے، غلط چیز کی پیروی نہیں ہونی چاہیے۔ مدار اشخاص پر نہیں ہے، مدار صحیح اور غیر صحیح ہے، وہ صحیح بات ہے اس کی پیروی، جو غلط بات ہے نہ کرو، چاہے تمہارا بات ہی کیوں نہ کہتا ہو۔ تو معیار ما وجدنا علیہ آباءنا نہیں ہونا چاہیے، معیار صحیح ہونا چاہیے۔ تو ما وجدنا ہو گئے کنویں میں ڈالو ولا یہتدون، پھر بھی ان کی پیروی کرو گے، وہ خلاف عقل بات کریں گے پھر بھی پیروی، وہ کہیں گے گوبر کھا لو تو کیا گوبر کھانا شروع کر دو گے؟ یہ تو کرنے والی بات ہے۔ وہ صحیح نہ ہو ان کا مرجع بتاتے کفار، جب ان کفار سے کہا جائے نا اتبعوا ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کیا؟ جو ما انزل اللہ ہے اس کی پیروی کرو۔ کیا مراد؟ توحید ہے ما انزل اللہ، اور اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو کھاؤ، یہ ما انزل اللہ، اللہ کے حلال کو حرام کچھ کام نہ رکھتا ہے، یہ کھاؤ۔ قالوا لا، یہ لا اس لیے نکالا تاکہ بل ٹھیک ہو جائے، ورنہ بل کا معنی ٹھیک نہیں ہونا تھا بالکل۔ لا اللہ نے قرآن مجید میں تو نہیں نکالا ہوا، یہ بل کو ٹھیک کرنے کے لیے نکالا، کیونکہ بل ماقبل سے اعراض کے لیے آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو ما انزل اللہ کی پیروی کرو تو کیا نہیں بل، یہ بل ماقبل سے اعراض ہے۔ اعراض مانا اگر ماقبل نفی ہے تو یہ اس بات ہے، اور اس بات ہے تو یہ نفی ہے، تو ماقبل کیا ہے؟ لا نکال کر کیا کر دیا؟ ماقبل کیا ہے؟ نفی، تو بل کے بعد کیا ہے؟ اس بات۔ کیا مانا؟ ہم ما انزل اللہ کی لا نتبعہ، ہم پیروی نہیں کریں گے، بل نتبعہ، وہاں نفی نہیں یہاں اس بات، بلکہ ہم پیروی کریں گے ما وجدنا علیہ، ما وجدنا علیہ آباءنا کی پیروی کریں گے، ما انزل اللہ کی نہیں۔ اللہ تو اتنی حلال کی ہے اس کی پیروی نہیں کریں گے، ہمارے آباء نے حرام کی تھی تو جو کام آباء نے کیا ہے اس کی پیروی کریں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے، ایک نہیں کریں گے ما وجدنا کی، ما انزل اللہ کی، ما وجدنا ہم کریں گے۔ من عبادت الاصنام وتحریم الصوائب، یعنی صوائب کو حرام کیا تھا، تحائف کو انہوں نے حرام کیا۔ تحیرہ وہ اونٹنی ہے جس سے دودھ کو اپنے پر حرام کر دیتے تھے، اور اس کا دودھ وہ منت مان دیتے تھے بتوں کے لیے، اب یہ ہمارے لیے ان کی تعظیم تھی، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ بہائے، اور گوشت حرام کرتے تھے تو وہ صوائب بن گیا، اور اس کے کاموں کے اوپر نا وہ ایک نشانی شروع کر دیتے تھے، نہیں یہ علامت ہوتی تھی کہ کوئی نہیں آتی یہ بتوں کے نام پر چھوڑی، ہم ماوجدنا علیہ آباءنا یہ کرتے ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے، مان اللہ کی پیروی نہیں کریں گے، وہ یہ جواب دیتے ہیں۔ قال تعالی، اللہ نے جواب دیا ایتبعونہم، کیا وہ ان کی پیروی کریں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا کی پیروی کریں گے، ان کی پیروی تو نہیں کرنی چاہیے۔ معیار باپ نہیں ہونا چاہیے، معیار حق ہونا چاہیے۔ انہوں نے معیار کس کو بنا لیا؟ باپ کو بنا لیا، حق کو۔ باپ جو بات کر رہا ہے وہ دیکھو، وہ ٹھیک بات کر رہا ہے غلط بات کر رہا ہے، ٹھیک بات کر رہا ہے اچھی بات ہے پیروی کر لو، تو غلط بات کر رہا ہے پیروی نہ کرو۔ تو معیار کیا ہونا چاہیے؟ حق ہونا چاہیے، باپ نہیں۔ واضح طور پر مخالفین کی روایت ہے لا طاعۃ لمخلوق، کسی بھی مخلوق کی پیروی نہ کرو فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی۔ باپ بھی اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہوں،
تو معیار باپ نہیں، معیار حق ہونا چاہیے۔ کیا باپ اگر کہے خودکشی کر لو تو کیا خودکشی کر لو گے؟ پاگل تو نہیں ہے، ان میں عقل موجود نہیں ہے، کیا بات کر رہے ہیں یہ؟ قالوا بل نتبع ما الفینا ما وجدنا، جس پر ہم نے آبا، اور ان کو تو ہم نے دیکھا تھا وہ تو یہ کرتے تھے، حرام تو حلال، یہ جو مرغی تھی دودھ کے لیے گوشت کے، وہ تو کیا کر دیتے تھے؟ وہ گوشت اللہ کے، وہ دودھ اللہ کے بتوں کے لیے کرتے تھے، حلال کو حرام کر دیتے تھے۔ میں کیا ان کی پیروی کرو گے؟ اگرچہ ان کے آباء و اجداد خلاف عقل باتیں کیوں نہ کہتے ہوں، لا یعقلون شیئا، جو سمجھ نہیں نہ آتی وہ بات وہ بھی کہتے ہو، وہ کہتے ہو خودکشی کر لو، کیا خودکشی کر لو گے؟ وہ کہیں گے گوبر کھانا شروع کر دو، کیا گوبر کھانا شروع کر دو گے؟ یہ کیا بات ہے؟ معیار باپ نہیں ہونا چاہیے۔ من امر الدین، دین کے معاملے میں اگر سے وہ سمجھ ہی نہ رکھتے ہوں تو بھی ان کی بات مان لو گے، تو خودکشی کر لیں گے تو خودکشی کر لو گے۔ ولا يهتدون الى الحق، اور وہ ہدایت والے رستے پر نہ ہو پھر بھی ان کی پیروی کرو گے، کیا معنی؟ یہ استفہام انکاری، ایسا نہیں کرنا چاہیے، معیار حق بنانا چاہیے، معیار باپ نہیں کرنا چاہیے۔ والحمزة للإنكار اولو كان، یہ حمزہ کا ہے کہ میں انکار کے معنی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ومثل الذين كفروا، یہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی مثال دینا چاہتے ہیں۔ اگر یہ مثل کا لفظ آیا، مثل کے کئی معنی آتے ہیں، ایک مثال ہے، ایک اس کا معنی صفت آتا ہے، ایک اس کا معنی نظیر آتا ہے۔ یہاں یہ صفت کے معنی میں ہے، مثال کے معنی میں، اور صفت کا معنی سمجھ لو حالت، اور مثل الذین کفروا تشبیہ دینے والا، ان کافروں کے، مشرکوں کی مثال جن کی بات چل رہی ہے، مشرکین کی بات چل رہی ہے نا، ان مشرکوں کی مثال اور جو ان کو داعی الی الہدایت ہے، ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں، ان کی مثال وہ کیا بنے گی؟ کمثل الذی ینعق، کی مثال اس شخص کی طرح ہے، کمثل الذی ینعق، اس داعی کی مثال اور ان مشرکوں کی مثال کس کی طرح ہے؟ اس داعی کی مثال اس راعی کی طرح ہے، اور ان مشرکوں کی مثال ان جانوروں کی طرح۔ دونوں کی مثال آگے کیا معنی مثال کا؟ ان کی حالت، ان کی حالت، داعی کی حالت اس کی طرح ہے، اس راعی کی جو جانوروں کو چرانے والا، اور کی حالت اس کی طرح، ان جانوروں کی طرح۔ کیا کہنے کہ وہ حالت یہ ان کی طرح ہے۔ کیا معنی ان کی طرح ہے؟ کہنے کہ معنی یہ ہو گیا کہ جیسے وہ چرواہا جب ان کو چرا رہا ہوتا ہے، شور مچا رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، جانور اڑ جا رہا ہے، شور کرے گا، اڑ جا رہا ہے، شور کرے گا، وہ جو بلا رہا ہوتا ہے یا بول رہا ہوتا ہے، جانور اس کی بات سن رہا ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا ہوتا۔ راعی کی بات سن رہا ہے، عمل نہیں۔ اب تشریح بھی ہے نا، مشبہ بھی وجہ شبہ چاہیے، تو مشبہ بھی کیا بن گیا؟ جانور، اور مشبہ کیا بن گیا؟ داعی، جو بلانے والا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ان کو ہدایت کی طرف لانے، تعالو آجو دین کی طرف، آجو اللہ کی طرف، آجو اللہ کی طرف، دین میں داخل حضور بھی آوازیں لگا رہے، تعالو اللہ کے بندو، آجو آجو آجو، میری بات مان لو، جہنم سے بچ جاؤ، دین میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بھی آوازیں لگا رہا ہے، یہ بھی آوازیں لگا رہا ہے، اور جیسے جانور نہیں سمجھ رہا، یہ بھی نہیں سمجھ رہا۔ وجہ شبہ کیا ہوگی؟ وہ بھی لا یعقلون، یہ بھی لا یعقلون، وہ بھی نہیں سمجھتا، وہ بھی نہیں سمجھتا، آواز کانوں تک جا رہی ہے، کچھ سمجھتے نہیں۔ کرینہ کیا ہے؟ عمل میں۔ جب عمل نہیں کر رہے تو گویا سمجھ ہی نہیں رہے، بلکہ وہ سمجھ ہی نہیں، اگر سمجھ رہے ہوتے تو عمل بھی کر رہے ہوتے۔
جب کوئی چیز اپنے فائدے سے خالی ہو جائے تو وہ لغو ہو جایا کرتی ہے. نہیں، اگر یہ سمجھتے تھے تو یہ سمجھنا لا سمجھنا نہیں، کیونکہ آمد نہیں گویا سمجھ یہ نہیں سمجھ، جانور بھی نہیں سمجھ، وہاں جاوے تو آگ لگا کے کانوں میں آواز، یہ بھی سن ضرور رہے ہیں، کانوں میں آواز آ رہی ہے لیکن سمجھ نہیں رہے کیونکہ عمل نہیں کر رہے، اور جس سمجھ پر عمل نہیں ہو گیا سمجھ ہی نہیں. جانوروں کی طرح اور حضور اس راعی کی طرح وہ بھی وعدے لگا رہے، آج راعی بھی وعدے لگا رہے ہیں جانوروں کو. یہ ان کی کیسی دبک، یہ ان کی حالت ہے. تشریح آ گئی یا نہیں آئی؟ وہ مسل الذی ایسا تو ان مثال کے معنی میں نہیں، نظیر کے یعنی حالت کے معنی، ان کافروں کی حالت اور کس کی، وَمَن يَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور کی حالت جو کی حالت کمثل الذی، اس شخص کی طرح حالت کی طرح ہے جو جانوروں کو، اس راعی کی حالت کی طرح ہے جو جانوروں کو وعدے لگا رہے ہیں. يَنْعِقُ أَيْ يُصَوِّتُ، وعدے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے کن کو چیز کا دماغ یسمع جو نہیں سمجھ، الا دعا نہیں سنتے ہیں مگر صرف آوازیں سن رہے ہیں، وہ ندا اور پکار سن رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں. یہ بھی جانوروں کی طرح سن ضرور رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے. قرینہ کیا ہے تو اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، جب عمل نہیں کرتے تو سمجھ نہیں. جانوروں کی طرح وہ بھی نہیں سمجھ رہے، یہ بھی نہیں سمجھ. آواز تو سن رہے ہیں، پکار آ رہی ہے لیکن لا یفہموا معنی، آواز ہی سن رہے ہیں جیسے جانور سن رہے ہیں. لا یفہموا معنی سمانا نہیں سمجھ، جانور نہیں سمجھ، جانور نہیں سمجھ، یہ نہیں سمجھ. ہم فی سماع الموعظۃ وعدم تدبرها، یہ بھی ایک شبہ کا جواب ہے. وہ باتیں سنتے ہیں، کاروبار میں بڑے بڑے پیسے ہیں، بڑے زبردست کاروبار کرتے ہیں اور بڑی اسکیمیں بناتے ہیں، باتیں بھی کر رہے تھے سمجھ بھی نہیں. کہتے ہیں نصیحت بات حق بات نہیں سمجھتے، اور سنتے ہیں سمجھتے نہیں، جانوروں کی طرح. ایسی سماع نصیحت کی بات وعدم تدبرها، اس کو نہیں سمجھتے، جانوروں کی طرح. وہ بھی سن رہے ہیں سمجھ، یہ بھی سن رہے ہیں سمجھ رہے، کرینہ کیا عمل نہیں تو گویا سمجھ ہی نہیں رہا. تسمع صوت راعی، ہاں وہ بھی اپنے چرواہے کی، راعی کی، چرانے والے کی آواز سنتا ہے لیکن لا تفہموا، یہ بھی حضور کی، اپنے داعی کی آواز سنتے ہیں لیکن لا تفہموا، کیوں؟ عمل نہیں. جس کے عمل نہیں گویا سمجھ ہی نہیں. فلا عن الفائدۃ لا، گویا سمجھ ہی نہیں. کیا ہے وہ؟ نابینا ہے، گونگے ہیں، سمن آگے، گونگے ہیں، کیا نام، سنتے ہی نہیں، حق بات سنتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں. سمجھے تب جب سنیں گے تو سمجھیں گے، سمجھیں گے تو عمل کریں گے. جب یہ عمل نہیں کرتے تو گویا سنتے ہی نہیں ہیں. یہ سننا لا سننا ہے، سمجھتے بھی نہیں. حکم بہرے ہیں اور یہ حق بات بول بھی نہیں سکتے. حق بات کبھی ان کے اوپر نہیں آئے گی، یہ بول ہی نہیں سکیں گے. گویا بولو جیسے گویا نہیں بول سکتا، یہ بھی حق بات ہے. حق بات کے اعتبار سے بول رہے ہیں، حق بات کے اعتبار سے کیا ہے کہ عمل نہیں. تو عمل نہیں، یہ سننا کا لال سننا ہے. پہلے بھی نابینا بھی ہیں، گویا دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. جب یہ سن نہیں رہے تو کوئی نادی چاہیے، پکارنے والا پکار رہے اور یہ سن نہیں رہے. سنانے والا سنا رہا ہے، مسمع موجود ہے لیکن یہ سن نہیں رہے. تو کون ہے نادی اور مسمع؟ وہ حضور ہے. وہ ان کو سنا رہے ہیں، وہ ان کو پکار رہے ہیں. تعالوا تعالوا میں نہیں سن رہے،
گویا گونگے، گویا بہرے، بول نہیں سکتے، حق کلام ان کے منہ پہ آتی ہی نہیں، گویا گونگے ہو، گویا بہرے ہو، جیسے وہ نہیں بول سکتا، دیکھ سکتا، سن سکتا، یہ کوئی ہے۔ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الْمَوْعِظَةَ، یہ کبھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتے، حق بات بول ہی نہیں سکتے، گویا گونگے ہو، جیسے وہ گونگا نہیں بول سکتا یہ بھی نہیں بول سکتے، جیسے وہ نہیں دیکھ سکتا نابینا یہ بھی نہیں دیکھ سکتے، گویا اس کی طرح۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ پیچھے بات چل رہی تھی نا ان کی شرارتوں کا ذکر چلتا تھا، ان کی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ تھی جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کر دیا۔ کھانے پینے کا ذکر چل رہا تھا نا، کلو کھاؤ جس چیز کو بھی اللہ نے حلال کیا ہے، اور دوبارہ کھانے پینے کی بات شروع کر دی ہے۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو کلو من طیبات، اے حلال آؤ جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، ما رزقناکم سے کیا مراد ہے؟ جو بھی اللہ نے دیا اس کو کھاؤ، نہیں، جو اللہ نے رزق دیا ہے ان میں سے جو حلال ہے اس کو کھاؤ۔ یہ حرام بھی تو اللہ نے ہی دیا، خنزیر اللہ نے نہیں دیا، خنزیر کسی اور نے دیا، وہ بھی تو اللہ نے دیا ہے، لیکن من کی بات وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں ان کو کھانا ہے، ورنہ ما رزقناکم تو حرام بھی ہے، خنزیر بھی تو اللہ نے دیا، اس کو نہیں کھانا، اس کو کھانا ہے۔ ما رزقناکم میں جو حلال ہے ان کو کھاؤ، حرام کو نہ کھانا بالکل۔ اور اس کے بعد واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان چیزوں کو حلال کر دیا، تو نے بکری کو حلال کر دیا، اللہ تیرا شکر۔ اگر اللہ سارے گوشتوں کو حرام کر دیتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم کو شک سکتے تھے؟ شکر کرو اللہ نے ان چیزوں کو حلال کر دیا ہے تو کھاؤ۔ شکر کا کیا ماننا؟ عملی شکر پہلے بھی گزر چکا ہے، اس کو حرام نہ کرنا، اللہ کے حلال کو حرام نہیں اور حرام کو حلال نہ کرنا، حلال کو کھاؤ پیو شکر کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ تعبدون ایاہ آ گیا مقدم آ گیا تو کیا ماننا؟ اچھا اگر تم اللہ ہی کی عبادت پھر اس کا شکر ادا کرو، اللہ تو نے بکری کو ان حلال چیزوں کو حلال کر دی، ٹھیک، هذا هو المرام۔ اللہ